عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں اقتدا کرنا چاہتا ہے تو آج کے دور کے جو یوٹیوبرز ہیں اور آج کے دور کے جو محققین ہیں ان کی اتباع نہ کرے، بلکہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ حی پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ دنیا پرستی میں یا اپنی دکان چمکانے کے لیے لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں، مگر ان کا مقصد ایسا نہ ہو کہ اپنی دکان چلانا چاہ رہے ہوں، تو اس کا بھی یہ زندہ لوگوں پہ یہ اندیشہ زیادہ ہے۔ پرانے لوگوں کی جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات للہیت کی بیس پر ہوتی تھیں، آج نفس پرستی کا دور ہے۔ اگر کوئی تہجد پڑھ کر وتر پڑھتا ہو اور ایک دن اس کی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے اور وتر رہ جائے تو کیا کرے گا؟ وتر چھوڑنا گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے من لم یوتر فلیس منا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر۔ اتنی سخت تاکیدات ہیں وتر کی، تو اس لیے وتر چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں تہجد میں آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی تو اس پر لازم ہے کہ وتر پڑھ کے سوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر پڑھ کے سویا کرتے تھے، ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، کیونکہ وہ پڑھائی کرتے تھے، پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تو ڈر ہوتا تھا کہ دیر سے سوؤں گا تو آنکھ نہ کھلے کہیں۔ تو اس لیے جس کو یہ خطرہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ رات کو پڑھ لے۔ پھر بھی اگر آپ کو یقین تھا کہ تہجد میں آنکھ کھلے گی، اس لیے آپ نے وتر چھوڑ دی اور اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر قضا پڑھ لیں۔ پیشاب بہت احتیاط سے کرتا ہوں لیکن ہر دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کی کچھ نہ کچھ چھینٹیں لگ گئی ہیں۔ بھائی جان نہیں کیا کریں ایسے محسوس، صحیح ہے نا؟ پیشاب کریں، احتیاط کریں، چھینٹیں نہ لگیں، پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ ہاں پیشاب فوراً نہ اٹھیں کیونکہ قطرات نکل رہے ہوتے ہیں، جب تھوڑا سا اطمینان ہو جائے قطرہ نکلنا بند ہو گیا ہوگا تو بس چلے جائیں۔ یہ ایسی چیزیں اس میں اگر آپ پڑ گئے تو پھر قیامت آ جائے گی، آپ کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا اور ایسا پاگل ہو جائیں گے آپ، اور پھر یہ والا وہم کے علاوہ ایک اور نیا بھی شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ میں وہ شلوار جب اپنی ناپاک دھوتا ہوں تو میرا ہاتھ گیلا دروازے پہ لگتا ہے، تو پھر وہ دروازہ ناپاک ہو گیا، پھر جس لوگ بھی اس دروازے پکڑ رہے ہیں ان کے سب کے ہاتھ ناپاک ہو گئے، پھر وہ انہی ہاتھوں سے کپ پکڑتے ہیں تو کپ ناپاک ہو گیا، اور پھر جب کپ ناپاک ہو گیا تو پھر پلیٹیں اور چمچے بھی ناپاک ہو گئے، پھر بیگم انہی ہاتھوں سے پلیٹ دھوتی ہے تو وہ جب دھوتی ہے تو وہ اس میں لگ کے وہ ناپاک ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی جان اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، میں بھی نفسیاتی ہو گیا کیونکہ ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی پاگل ہوتا ہے، تو میں نے کہا ایسی باتیں سن کے مجھے عجیب سا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا مفتی صاحب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گئے، میں نے کہا میرا بیان ہو جائے گا، بس بولیں گے تو خود بیچارہ کس کے پاس جا رہا ہے تو ہمیں کہاں سے؟ تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتا ہوں۔